بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل علم کا ہمیشہ سے طریق یہ رہا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اس جانب توجہ دلا دے کہ آپ نے جو جملہ بولا تھا یہ صحیح نہیں تھا، یا آپ نے جو فلاں موقع پر بات فرمائی تھی وہ درست نہیں تھی، تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو تحریریں چھپتی ہیں، اگر کوئی عام آدمی بھی لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ آپ کی تحریر کے اندر فلاں بات غلط آ گئی ہے، تو فوراً میں اسے جو ہے رجوع کر لیتا ہوں۔ اور کئی مرتبہ ہوا بھی ایسے ہی کہ حضرت نے کوئی بات لکھ دی تھی، لیکن کسی ایسے شخص نے جو عام آدمی میں سے تھا لیکن حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، اس نے توجہ دلائی کہ حضرت کی آپ کی کتاب کے اندر یہ بات آ گئی ہے، ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، تو حضرت نے اس بات کو جو ہے نکال دیا۔ تو بڑے حضرات یہی کیا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، ایک مشہور روایت ہے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ تو یہ حدیث کے طور پر یہ جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے، لوگ اس کو حدیث کہہ کر ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ذہنوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید یہ حدیث ہی ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ویسے تو جب وہ بیان کیا کرتے ہیں تو یہ صراحت کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے کسی بزرگ کا، لیکن کسی بیان کے اندر زبان سے حضرت کے یہ نکل گیا ہے کہ حدیث ہے، اور حضرت نے حدیث کہہ کر اس کو بیان کر دیا۔ تو کسی عام شخص نے توجہ دلائی کہ حضرت آپ نے تو اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیا، حالانکہ حدیث ہی نہیں ہے، اور جو دارالفتہ ہے اسے لکھ کے بھیجا، تو دارالفتہ کی طرف سے یہ جواب آیا، اس کو دیکھ لیں آپ، حضرت نے رجوع کیا، صرف رجوع نہیں کیا بلکہ جن صاحب نے توجہ دلائی ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو یہ جانب توجہ دلائی ہے۔ تو دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کسی نے لکھ کے بھیجا کہ حضرت نماز مومن کی معراج ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ یعنی جملہ تو درست ہے فی نفسی ہی، کہ جب مومن نماز پڑھنے کے لیے جائے گا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا، لیکن یہ الفاظ جو ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، جو بھی تحقیق ہمارے سامنے اس حوالے سے ہے۔ لیکن آج مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سنا، اس میں حضرت اس کو حدیث فرما رہے ہیں۔ تو جواب میں لکھا گیا کہ مذکورہ تحقیق درست معلوم ہوتی ہے، اور متداول کتب حدیث میں بعین ہی مذکور الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی ہے۔ آج جناب کے اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں ہمارا اب تک کا مشاہدہ یہی ہے کہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ الصلاۃ معراج المؤمن کو حدیث کہنے سے یا ان الفاظ کو بطور حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مثلا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے گریز فرماتے ہیں۔ بندہ احقر شاہ محمد تفضل علی نے خود کئی بار مختلف بیانات میں حضرت دامت برکاتہم العالیہ کو مذکورہ جملہ درج ذیل محتاط الفاظ میں بیان کرتے ہوئے سنا ہے، مثلا جیسا کہ فرمایا گیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن۔ چنانچہ حضرت کے مشہور خطبات جو اصلاحی خطبات کے نام سے مشہور ہے، اس کی خطبات کی 14ویں جلد صفحہ 217 میں معراج کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مرتبے پر فائز فرمانے کا ذکر کرتے ہوئے جب اس جملے کو بیان فرمایا تو اس میں بھی درج ذیل محتاط الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اس مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے عرض کیا کہ اللہ، آپ نے مجھے قرب کا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے، میرے امتیوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں نماز کا تحفہ دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی امت سے کہنا کہ 5 نمازیں پڑھا کرے، اور جب نماز پڑھے گی تو اس میں سجدہ بھی کرے گی، اور جب سجدہ کرے گی تو ان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومنین کی معراج ہے۔ آج جناب نے جو آڈیو بیان بھیجا ہے اس میں واقعی حدیث کا لفظ موجود ہے، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کا کوئی بیان بھیجا گیا جس میں حضرت یہی کہہ کے بیان کر رہے ہیں کہ حدیث ہے، یعنی اس میں جملہ یوں ہے، فرمایا گیا حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، لیکن یہاں بھی حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے روانی میں اگرچہ حدیث کا لفظ ذکر فرمایا ہے، مگر اسی بیان کا سیاق و سباق بھی وہی ہے جو اوپر اصلاحی خطبات جلد 14 صفحہ 217 کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور مذکورہ سیاق و سباق سے یہاں بھی حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا مقصد واضح طور پر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث سے مذکورہ مفہوم ثابت ہے۔
حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حدیث میں بعینی یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، اور نہیں حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے ان الفاظ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ چنانچہ اس بیان میں بھی مذکورہ جملہ کہنے سے پہلے حضرت دامت برکاتہم العالیہ درج ذیل تمہید بیان فرما رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے واللہ عالم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارگاہ الہی میں باریابی ہوئی تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عرض کیا ہو کہ اللہ آپ نے تو مجھے یہ مقام عطا فرما دیا، یہ مقام بلند عطا فرما دیا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کو جس کی فکر ہر حال ہر لمحے دامنگیر ہے، ایسی دامنگیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم امت کی فکر میں اپنی جان کھو بیٹھو گے تو اس امت کے لیے کیا لے کر جاؤں؟ آپ نے مجھے تو اس مقام پر سرفراز فرما دیا، میری امت اس مقام تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز تمہاری امت کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہاری امت کا ہر فرد گویا معراج کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ تحفہ یہ کہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جاؤ امت کے لیے۔ یہ 5 نمازیں جیسا کہ فرمایا گیا حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مؤمنوں کی معراج ہے، یعنی جب اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے، پیشانی ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس وقت جبکہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ نیز جن اکابر نے اپنے بیان تحریر میں سے حدیث کہہ کر بیان فرمایا ہے، ان کا مقصد بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث کا مفہوم بیان فرما رہے، نہ کہ بعینی الفاظ حدیث۔ تاہم اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ مغالطہ نہ ہو۔ اب یہ تو جواب لکھ دیا گیا دارالفتاء کی جانب سے، اب سنیے اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا تبصرہ۔ جو جواب لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ مذکورہ بارہ جملہ الصلاۃ معراج المؤمنین سے متعلق حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ سے بھی بات ہوئی ہے۔ حضرت نے بھی تصدیق فرمائی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور حضرت اسے حدیث کہنے کے بجائے مقولے کے طور پر ہی ذکر کرتے ہیں۔ اس دن روانی میں زبان سے حدیث کا لفظ نکل گیا ہے۔ توجہ دلانے پر حضرت دامت برکاتہم سائل کے شکر گزار ہیں۔ یہ دیکھیں، توجہ دلانے پر جن صاحب نے سوال بھیجا ہے تو ان کے شکر گزار ہیں کہ بھئی آپ کا شکریہ، آپ نے صحیح بات کی جانب توجہ دلا دی۔ تو تمام حضرات کو یہی کرنا چاہیے کہ جب معلوم ہو جائے کہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر فوراً جو ہے اس سے رجوع کر لینا چاہیے، اور جو حضرات توجہ دلائیں ان کا جو ہے شکر گزار ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔